تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ اگر آپ اللہ سے اولاد مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ رزق مانگیں گے، دولت مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے ہر جائز مقصد میں کامیابی ملے تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی جائز حاجت ہو تو آپ اس کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ لازم کریں۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر 12 ربیع الاول کے دن تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو اس مہینے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں۔ اس مہینے میں سرور دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور یہ مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے کی زیادہ فضیلت اور برکات ہے، کیونکہ یہ مہینہ آپ کی ولادت کا مہینہ ہے۔ کسی کی کوئی بڑی حاجت ہے تو وہ چند اعمال کرے اور اس سے اللہ کو راضی کرے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت اور نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی صورت اور سیرت، آپ کی صلح اور جنگ، حرکت اور سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر اور باطن پر اس طرح سے ڈھا دیا جائے کہ آپ کی ہر امتی کی صورت اور سیرت، چال ڈال، رفتار، گفتار، اخلاق اور کردار آپ کی سیرت طیبہ کی تصویر بن جائے اور دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سے ہر مجلس اور محفل میں متحر کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور آپ کے بابرکت اعمال اور طریقوں کا تذکرہ کیا جائے اور آپ کی ایک ایک سنت کو اپنے عمل سے زندہ کرتے اور آپ کی ہر محفل میں آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کرے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی خادموں میں سے تھے، جنہیں 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم نے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میرا یہ بچہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی انصاری صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو بطور خادم میں بھی ساتھ تھا۔ تو صاحب خانہ نے خشک کیے ہوئے گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ شوربے والا کدو پکا رکھا تھا جو ان حضرت کی مرغوب غذا تھی۔ دسترخواں بچھا کر ایک بڑا پیالہ رکھ دیا جس میں کدو اور شوربے والا گوشت تھا۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھانے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے بھی شوربے میں سے کدو کے ٹکڑے نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ پھر اس کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے۔ پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر والوں نے مجھ سے کوئی چیز پکانے کے لیے پوچھا ہو اور میں نے کدو کے علاوہ کسی اور چیز کی فرمائش کی ہو۔ یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں جب بصرہ نئے شہر کے طور پر آباد ہوا تو وہاں امیر المومنین نے بہت سے دیگر صحابہ کے ساتھ حضرت انس بن مالک کو بھی بصرہ میں بھیج دیا اور وہاں انہیں کچھ زمین عنایت فرمائی۔ تو حضرت انس نے اس زمین میں کدو ہی کاشت کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت انس کی زمین میں فاصلے کے ساتھ کھجور کے درخت اور درمیان میں کدو کی بیلیں ہر طرف دکھائی
دکھائی دیتی تھی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کے ساتھ محبت اور رسالت کی دعا کا اثر تھا کہ باقی لوگوں کی کھیتیاں سال میں ایک بار فصل دیتی، جبکہ میری فصل سال میں 2 بار فصل دیتی۔ تو یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی جو آپ کو بہت ہی زیادہ مرغوب تھی۔ تو اب میں آپ کو چاند کا ایک خاص اور مجرے وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے کھجور پر کرنا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس اجوا کھجور ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کھجور آپ کے پاس ہے تو یہ عمل اس کھجور پر کریں۔ تو یہ عمل اب آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے ایک برتن میں اپنے لیے کھجور نکال لینی ہے اور کھجور نکال کر آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکروہ اوقات کو نکال کر اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے۔ تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد کریں، یعنی کہ تہجد کے وقت کریں۔ تو رات کو جب بھی آپ کی اچانک آنکھ کھلے تو یہ عمل، یہ وظیفہ تب کریں، آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ تو صلاۃ الحاجت اسی طریقہ کار سے پڑھنی ہے جس طریقہ کار سے میں نے آپ کے ساتھ بارہا ویڈیوز میں شیئر کیے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت بھی آپ نے اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے۔ جب آپ نے صلاۃ الحاجت کی نماز ادا کر لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور کھجور اپنے پاس یعنی کہ نزدیک کر لینی ہے اور پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھنا ہے: یا فتاح، یا رزاق، یا جبار، یا فتاح، یا رزاق، یا جبار۔ 21 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے، ان صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس کے دوبارہ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جب یہ عمل آپ نے کر لینا ہے تو آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ یہ جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں آپ کو اس مقصد میں کامیابی ملے۔ تو یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھنے سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کا مشکل سے مشکل کام ہوگا وہ بھی آسان ہو جائے گا، آپ کو آپ کی ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد آپ سجدے سے سر اٹھا کر ان کھجور پر پھونک مار دیں اور وہ کھجور آپ اپنے مقصد کے لیے کھا لیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ عمل آپ نے کسی اور کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ وہ انسان بھی اس کھجور کو کھا لے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی مستفید ہو سکے۔ تو یہ کھجور آپ نے ضائع نہیں کرنی، 4 سے 5 کھجور صرف آپ نے لینی ہے اور اس پر یہ عمل کرنا ہے، یا جتنے لوگ آپ کے گھر میں موجود ہیں اتنی ہی آپ کھجور لے لیں اور اپنے گھر میں بھی ہر ایک کو ایک ایک کھجور کھلا دیں، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔